بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج جے آئی ٹی میں حسین نواز صاحب پیش ہوئے ہیں اور نیشنل بینک کے صدر بھی پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی فنڈنگ کا معاملہ ہے، اکبر ایس بابر صاحب کی درخواست پر وہ بھی زیر سماعت رہا، کل مہلت دی گئی آخری۔ اور سپریم کورٹ میں بھی پیرلل ایسی ہی نوعیت کی ایک حنیف عباسی صاحب کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے۔ یہ اہم معاملہ جن پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ان سب پر بات کرنے سے پہلے آج ایک روزنامہ جنگ اور دا نیوز میں انصار عباسی صاحب کے توسط سے خبر تھی کہ کس طرح سے جو پاناما جے آئی ٹی جب بن رہی تھی تو مختلف اداروں کے 3 اداروں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے سربراہان کو ایک واٹس ایپ پر کال کی گئی۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے شام صاحب واٹس ایپ کال جو اس کا نمبر ٹریس نہیں ہو سکتا، شاید اس لیے اسے محفوظ تصور کر کے کال کی گئی۔ نمبر تو ٹریس ہو جاتا ہے، واٹس ایپ کال عموماً یہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اداروں سے میری کچھ لیکن نمبر تو ٹریس ہوتا ہے، صرف اس کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مندرجات جو ہیں یا اس کی جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ اس کو کہیں ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج میری کچھ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ادارے ہیں وہاں گفتگو، ان کا واٹس ایپ کال سے لے کر واٹس ایپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی کسی حد تک ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ان کا دعویٰ ہے۔ چلیں آج دعویٰ جی ابھی تک سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ محفوظ ہے کہ واٹس ایپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آپ سعودی عرب میں اور کئی دوسرے ملکوں میں آپ واٹس ایپ کے ذریعے کال نہیں کر سکتے، میسج بھیج سکتے ہیں اور تصویر بھیج سکتے ہیں، لیکن کال نہیں ہوتی واٹس ایپ کے ذریعے۔ تو اب یہاں میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں انہوں نے قریب پہنچ گئے، انہوں نے کچھ رسائی حاصل کر لی ہے، لیکن میرا خیال جو ٹیلی فون کال ہے موبائل سے جتنی آسانی سے اس تک رسائی ہو جاتی ہے اتنا یہاں سہل نہیں ہے۔ اور بھٹو صاحب نے ایک بار یہ کہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے برابر ہے ٹیلی فون پر کسی سے مخاطب ہونا۔ اس وقت تو لینڈ لائن ہوتی تھی، موبائل اس طرح سے نہیں تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں فون کرنا جلسہ کرنے کے جلسے سے خطاب کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ جب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب انٹیلیجنس بیورو میں تھے تو میری اپنی کنورسیشنز کئی جو ہے ریکارڈ ہوئی، اور وہ ریکارڈ انہوں نے جب سنی ریکارڈنگ تو بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری اور آپ کی گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ آپ نے تو مجھے اور محتاط کر دیا آج بھارت۔ آپ کو ویسے محتاط ہونا چاہیے، آپ کی گناگو مصروفیات جو ہے ان کا یہ تقاضا ہے۔ خاطر خواص میں کمی واقع ہو چکی ہے رمضان کی وجہ سے، آپ کی صحبت کی وجہ سے۔ چلیں اچھا سر، آج انہوں نے لکھا یہ ہے کہ ان کے مختلف جو 3 سربراہان ہیں اداروں کے، اس میں ایس سی سی پی اسٹینڈرڈ جو اسٹیٹ بینک ہے اور پھر نیب، ان کو فون کیا گیا اور فون کرنے والے نے واٹس ایپ پر اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہوں اور ہدایت دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں جو صاحب ہیں ان کو نومینیٹ کیا جائے اس کمیٹی کے لیے۔ لیکن یہ سب بتانے سے پہلے 2 مئی کو ہم نے اس پروگرام میں کچھ ایسی ہی بات کی اور آپ نے اشاروں کنایوں میں یہ معاملہ بتایا تھا۔ پہلے دیکھنا لے آپ نے کیا کہا تھا، دیکھیں ناظرین۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اداروں کی طرف سے یعنی فوجی ادارے نہیں ہیں وہ، اور حکومت بھی نہیں ہے، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ کوئی مرضی کے نام بھی شامل کروا لیے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ان سے یہ ہماری استدعا ہوگی کہ وہ اس میں واضح طور پر جو بینچ ہے۔ ہم نے باسی صاحب سے پوچھا، خرم صاحب نے، کہ جی بتائیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس پر کچھ جواب دیا تھا حال؟ انہوں نے نہیں۔ دیکھیے اصل میں جس وقت کی یہ کال یا کالیں ریکارڈ کی گئی ہیں، یہ بتائی گئی تھی، اس وقت تک بینچ بنا نہیں تھا، نہیں بنا تھا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یعنی ایک جو 3 رکنی بینچ بنایا ہے بعد میں، بلکہ اسی رات کو بن گیا تھا، اس سے پہلے نہیں بنا تھا۔ اگر بینچ بن جاتا اور اس کے سربراہ کی طرف سے اس طرح کی ہدایات دی جا رہی ہوتی تو تب بھی ایک اور بات تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے لیے واٹس ایپ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے اور رجسٹرار کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں، کوئی ایسے نام ڈھونڈے گئے ہیں کہ جو ان میں شامل کیے جائیں، تو وہ کھلم کھلا بھی بات ہو سکتی تھی۔ تو کیونکہ اس وقت بھی میں نے جو بات سنی تھی وہ رجسٹرار کے حوالے ہی سے سنی تھی، لیکن پھر مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا نام لیا جائے۔ اب کیونکہ انصار عباسی صاحب نے اپنی رپورٹ میں یہ اس کا ذکر کر دیا ہے، تو اب یہ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو
رجسٹرار کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی اور شخص بھی یہ بات کر سکتا ہے، اور یہی بات انہوں نے اپنی رپورٹ میں بھی کہی ہے، اور ابھی رابطہ جو ان سے کیا گیا تو ابھی تک ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی وضاحت موصول نہیں ہوئی۔ مناسب بات یہ ہوگی کہ رجسٹرار صاحب خود واضح کر دیں، لیکن اگر یہ سب درست ہے اور نام تجویز کیے گئے اور وہ نام وہی تھے، کیونکہ نام جو آج زیر بحث ہیں دو تو وہی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا اس وقت تو ان اداروں نے توجہ نہیں کی اس کال پر اور اپنی مرضی کے نام بھیجے، لیکن پھر بعد میں ان کو یہی نام داخل کرنے پڑے۔ اب اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے، ایک کی وابستگی بتائی جا رہی تحریک انصاف سے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی اور ان کی بیوی کا جو اکاؤنٹ تھا فیس بک کا، اس میں اس طرح کی یعنی تحریک انصاف کے حق میں اور کوئی ریکارڈڈ تھی جو ڈیلیٹ کر دی گئی، اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ نے تو یہ اعتراض رد کر دی، جی ہاں، انہوں نے کہا اس میں کوئی ورس نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی جینوئن اعتراض ہے تو وہ پھر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور ابھی تو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یا جو جرا ہو رہی ہے یا جو بیانات ہو رہے ہیں یہ سارے ریکارڈڈ ہیں جے آئی ٹی میں جو ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، جے آئی ٹی جوڈیشل اکیڈمی، ہاں جی، اگرچہ انہوں نے تو ناپسند کیا اس ریکارڈنگ کو، لیکن میرا خیال یہ تو بہتر بات ہے، اور اس ریکارڈنگ کی مدد سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ طارق شفیع صاحب کے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ تو نہیں حق دیا جا سکتا کہ اس کی مرضی کے تفتیش کار اس سے تفتیش لگائے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی تفتیش کار واضح تعصب رکھتے ہوں تو وہ بھی نہ ہو کسی شخص کے بارے میں، تو ان کو بھی مقرر نہ کیا جائے۔ درست ہے۔ پاکستان میں تو دیکھیے جو ہائی کورٹ کے ججز پہ، سپریم کورٹ کے ججز پہ اعتراض ہوا ہے، اور جب انہوں نے اس اعتراض کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، خود مولوی مشتاق حسین صاحب کو دیکھ لیجئے، جب ان پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ کیونکہ میں نے آپ کو چیف جسٹس مقرر نہیں کیا تھا اور آپ کو میرے خلاف اناد ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں میں ہی سماعت کروں گا، تو آج بھی اس حوالے سے اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں بڑی حساس سا معاملہ ہوتا ہے، حساس معاملات ہیں، اور خاص طور پر جو عوامی رہنما ہوتے ہیں جن کو جو ایک بہت بڑے حصے جو ہے یعنی سوسائٹی کے اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ یہ چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اب بھٹو صاحب تھے، ان کے چاہنے والے بھی بہت تھے، ان کے مخالف بھی بہت تھے۔ اب نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں اور ان پر تنقید کرنے والے بھی ہیں، اور ان کے خون کے پیاسے بھی ہیں۔ جی اب وقت ہے ہمارے پاس بہت کم، ہم نے آگے بڑھنا ہے، سپریم کورٹ بھی جانا ہے، الیکشن کمیشن بھی جانا ہے۔ خان صاحب کا کل کا انٹرویو ہے کامران شاہد صاحب کو، اس کے بھی کچھ ٹوٹے دکھانے ہیں آپ کو، چلیے جلدی سے پہلے آپ یہ آگے سفر کریں۔ پہلے ہمارے ساتھ ہیں عمران وسیم صاحب، سپریم کورٹ میں عدالت کو بھی سارا احتیاط ملحوظ رکھنی ہوگی، اور فاضل جج صاحبان جو ہیں جب وہ ریمارکس دیتے ہیں وہ ریمارکس بھی تاریخ میں محفوظ ہوتے ہیں۔ یاد نہیں آپ کو پاناما کیس کے دوران جو ریمارکس آیا کرتے تھے سارا دن اس پر ہم سرخیاں لگاتے تھے، اخبارات میں پکوڑوں والی بات کتنی مشہور ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ، اور ہم ایک دست بستہ یہ ضرور عرض کریں گے کہ نازک معاملہ ہے اور دل اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں۔ عمران، آج لفظوں کے استعمال میں فاضل جج صاحبان بھی بہت احتیاط کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران آپ بتائیے گا، آج حنیف عباسی صاحب کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، نیازی سروسز لمیٹڈ اور پارٹی فنڈز اور پھر بنی گالہ اراضی، جمائمہ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز، یہ تمام موضوعات زیر بحث آئے۔ معزز، عدالت نے کیا سوال اٹھائے اور نعیم بخاری صاحب نے کیسے تشفی کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل، 13 سوال تو گزشتہ سماعت کے اوپر اٹھائے گئے تھے بنی گالہ کی اراضی سے۔ 14 یا 13؟ جی 14 سوال تھے، 14 سوالات۔ ہاں، اور اس کے حوالے سے آج جو ہے انہوں نے تشفی کرنے کی کوشش کی ہے نعیم بخاری نے، خاص طور پر جو ایک سوال تھا کہ
जमायमा खान से तलाक के बाद भी जो बनी गाला की अराजी है वो उनके नाम पर हुई, और जब तलाक हो गई थी तो जमीन उनके नाम पर मुंतकिल कैसे हुई, इस हवाले से मिसेस इमरान खान भी लिखा गया शायद। जी बिल्कुल, ज़ौजा इमरान खान भी लिखा गया। इस हवाले से उन्होंने मुतमईन किया है कि जितने भी वो रजिस्ट्रेशन जमीन के इंतकाल के लिए अप्लाई किया गया था वो मार्च 2003 तक किया गया था। उसके बाद कोई भी जो है वो इंतकाल जो है जमायमा के नाम पर नहीं हुआ। अगर पटवारी के बाद गिरदावर ने या तहसीलदार ने या नायब तहसीलदार ने अपने काम में की मंजूरी देने में कोई ताखीर की तो उसमें हमारा कोई जिम्मा नहीं था, इस हद तक मुतमईन किया है। लेकिन जहां अदालत ने पहले बहुत सारे सवाल किए हैं मनी ट्रेल के हवाले से, वहां अदालत ने आज फिर ये कहा है कि आपको मनी ट्रेल के हवाले से अदालत को मुतमिन करना होगा, क्योंकि आप ये कहते हैं कि जमायमा ने लंदन से पैसे भेजे, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि पैसे लंदन से कहां से आए बनी गाला की जमीन की खरीदारी के लिए, और अगर आप ये मनी ट्रेल साबित ना कर सके तो फिर इसके कानूनी नताइज भी क्या होंगे। दूसरा सवाल जो आज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उठाया है वो ये था कि जब न्याजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का जो फ्लैट था उसको फरोख्त कर दिया गया तो फिर इस कंपनी को जो है 12 साल तक जिंदा क्यों रखा गया, और सालाना जो है 700 पाउंड के इसके रिटर्न के अखराजात क्यों बर्दाश्त किए गए जब फ्लैट फरोख्त कर दिया गया था। जबकि चीफ जस्टिस साकिर निसार का ये भी कहना था कि एक इल्जाम ये भी है कि जो 2000 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी वो पाकिस्तानी शहरियों के लिए थी कि वो इस स्कीम से फायदा उठा सकते थे। इल्जाम ये है कि जो फ्लैट था लंदन का वो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का असासा था, आपने जो डिक्लेरेशन की वो फ्लैट को जाहिर किया, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को जाहिर नहीं किया, तो ये एक मिस डिक्लेरेशन थी क्योंकि वो एक गैर मुल्की कंपनी थी और वो गैर मुल्की कंपनी इमरान बहुत शुक्रिया आपका शाम साहब, वक्त बहुत कम। ये जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक सवाल और भी पूछा, उनका जमायमा खान साहबा ने बनी गाला अराइजी की कीमत से जायद कीमत जो थी उससे ज़ायद रकम क्यों भेजी। तो नईम बुखारी साहब ने कहा कि ये मियाँ बीवी का मामला था, लेकिन दस्तावेज़ात आपको अलबत्ता ज़रूर फराहम कर देंगे। आप तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कहना तो यही चाहिए था, लेकिन कुछ क्योंकि लाउड भी होना पड़ा चीफ जस्टिस साहब को आज वहाँ पर, तो वहाँ नईम बुखारी साहब ने ये भी कहा कि थोड़े मैं सुनता आजकल काम हूँ इसलिए। उनका मैं किसी पर गुस्सा नहीं कर रहा, नईम बुखारी साहब को सुनाने के लिए ऊंचा बोल रहा हूँ। उनको चाहिए कि दूसरा आला लगवा ले, और जब तक आला नहीं लगा आला समात लगवाएं, अर्जा निरखों पर, जब तक वो नहीं लगाते उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत न करें। चलिए ये मुनासिब बात। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन से भी खबर सुनिए ना आप। नहीं, मगर वो जो इमरान खान साहब ने कल कामरान शाहिद साहब के मैं चाह रहा हूँ पहले जमायमा खान से मुतल्लक की वो बात है। देखिए आज कल उन्होंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में क्या कहा। प्रॉब्लम ये है कि ना उसका वो बैंक, उसमें बैंक में पैसे हैं, ना वो हम बता सकते हैं। अब वहाँ 13 साल पहले उसने अगर पैसे भेजे हैं वो 2 पेमेंट्स तो आ गई हैं। फ्लैट बिका 2003 में, 2002 में जो पेमेंट्स आई वो जमायमा ने अपने नाम पे ली। अब जब वो पैसे भेजती, वो इंस्टॉलमेंट्स भेजते थे, अब वो उन दोनों में जमायमा इंग्लैंड चली गई थी, मैं ज़्यादा टाइम वहाँ गुजारता था। तो जब हम मेरा एक दोस्त था राशिद खान जी, उसके ज़रिए पेमेंट्स देते थे इंस्टॉलमेंट्स की, ठीक। उसमें 2 पेमेंट्स तो उसके पास हैं, बाकी पेमेंट्स में जमायमा का नाम नहीं है, इसलिए पूरी तरह अब इस वक्त हम क्या साबित करें? वो लोग कहते हैं किस तरह गई हैं, फिर अगर बैंक के थ्रू गई होंगी ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, बैंक के थ्रू पेमेंट्स तो सारी आ गई हैं। अच्छा। लेकिन 2 पे जमायमा का नाम है, पेमेंट्स में 2 पे नहीं है। और 2 पे किसका नाम है? नहीं, किसी का नाम नहीं है ना। वो अब सिर्फ यही है ना कि 2 इंस्टॉलमेंट से उसका नाम नहीं है और हमें मिल नहीं रही, क्योंकि ना तब के कोई किसी के पास बैंक अकाउंट्स है, हमारे पास ना, बड़ी ये भी 14 साल पुराने बैंक, यही बड़ी मुश्किल से मिले। जुमायमा के जिस बैंक से उसने पैसे भेजे हैं वो बैंक है ही नहीं, वो उससे अब उस अकाउंट ही नहीं है वहाँ, उसका कोई और अकाउंट है, वो ढूंढ तो रही है। सही है। बात ये है कि मैं क्या करूं अगर उसको उसका बैंक नहीं है वहां से। कुछ जिच या बेबस नहीं, असल बात क्या महसूस हुए हैं गुफ्तगू में। अब मुस्लिम लीग नून का भी रोना यही है, वो 30 साल की कहानी सुना, मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम जो है उनके वक्त की ट्रांजैक्शंस हैं, और फिर उसके बाद 30 साल की 35 साल की। अब एक ब्रेक शामिल साहब लेनी है। अब वो कहते हैं हम कहाँ से कागजात लेके आ जाए? तो 14 साल के नहीं मिल रहे, 14 साल के जब नहीं मिल रहे तो 30 साल पुराने कहाँ से आएंगे? तो इसलिए अब ये तो दोनों का एक रोना है।
اچھا مجھے بریک سے پہلے مختصر ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے لیے بھی چونکہ یہ بھی 14 سال کا معاملہ آ گیا, ایک متوازی JIT بننے جا رہی ہے, یہ پتہ نہیں کیا بنے گی, لیکن اصل دیکھیے بات کیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ تو کہتے ہیں بھائی میں کون تھا, کوئی عہدے دار تھا, مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ایک عام آدمی تھا. اب مثلا سوال یہ ہے کہ عہدے داری کا معاملہ نہیں, اب تو لیڈر ہے نا. اب وہ جو بھی دیکھیے کہ پاناما کیس جو ہے اس میں 400 آدمیوں کے نام آئے, اس میں تو 399 تو گھر میں بیٹھے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, سگار پی رہے ہیں. اور یہ جو ہے اب یہ حسین نواز کے لینے کے دینے پڑے. چلے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب الیکشن کمیشن میں بھی تفصیلات جمع نہیں کروا سکی. پاکستان تحریک انصاف اکبر ایس بابر صاحب کی درخواست ہے, پارٹی فنڈ کا معاملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں وہاں پر کہ ہم نے یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن سن سکتا ہے یہ نہیں سن سکتا, یہ لے کے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں سے انہوں نے واپس بھیجا کہ میرٹ پر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. الیکشن کمیشن کا بالکل ہم کر سکتے ہیں. یہ دوبارہ PTI کے دوست چلے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کل چونکہ ہماری سماعت ہے وہاں پہ اسلام آباد میں دوسری بار ہائی کورٹ میں, وہ طے کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کل کہ ہاں دائرہ اختیار ہے یا نہیں, تو اس لیے ہم نہیں آپ کے پاس آ رہے. اور دوسرا ہمارے وکیل انور منصور صاحب مصروف ہیں کیونکہ ایک پیرلل پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہے, تو وہاں بھی کام جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اب وہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں دائرہ سماعت پر بحث ہے. یعنی اب ایک طرف تو PTI کے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز منظر عام پر آنی چاہیے اور کوئی دائرہ سماعت کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. اب یہ جو ان کے پارٹی فنڈز ہیں جس طرح جمع کیے گئے ہیں, جیسے معاملات اس کے کیے گئے ہیں, اب وہ بار بار الیکشن کمیشن کے دائرہ سماعت کو چیلنج کر رہے ہیں, فیکٹس پہ نہیں آ رہے. اچھا آخری بات یہ ہے کہ یہ بات بنیادی بات ہے, ان کو فیکٹس پر آنا پڑے گا. ٹریل پیش کرتے ہیں جو بھی ہے جہاں سے پیسہ جمع ہوا اور جس طرح آیا. اب وہ قانون جو پاکستان کا ہے وہ اگر اس کے تحت کوئی جکڑ بندی ہو سکتی ہوگی تو وہ ہو جائے گی. بالکل. اچھا شام صاحب, قومی اسمبلی میں تقاریر سرکاری ٹی وی پر نہیں دکھائی جا رہی, بجٹ کے بعد اپوزیشن لیڈر نے خطاب کرنا تھا, وہ معاملہ وہ بائیکاٹ کرنا پڑا آج بھی خورشید شاہ صاحب کو. یہ آج آپ تو کہہ دیں ذرا اسپیکر صاحب سے, ہم تو روز کہتے ہیں کہ یہ تو دکھائیں. زمانے میں اسپیکر صاحب کہتے تھے یہ وزارت اطلاعات کا کام ہے, وزارت اطلاعات کہتی تھی اسپیکر صاحب کا کام ہے. ہمارے جو پرویز رشید صاحب ہیں وہ تو یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ اس طریقے سے اس کو درست کریں گے اس معاملے کو. تو پارلیمنٹ کی جو ڈیبیٹ ہے اب وہ تو دکھانی چاہیے. مریم اورنگزیب جو ہیں جن کو بچی کہہ کے پکار دیا اپنا اسحاق ڈار صاحب نے, اور ہم بھی ان کی بیٹیوں کی جگہ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن اس میں بھی شاہ صاحب نے شور مچا دیا. تو اب بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب اس کا کوئی بندوبست کرے اور یا صادق صاحب حکم دیں. یہ تقریریں ساری جو ہیں اگر دکھا دی جائیں کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن, حرج کیا سر تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. اجازت دیجیے ناظرین, ملاقات ہوگی آپ سے کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.